سورت کا خلاصہ الم تر ان الفلک تجری فی البحر، آپ نے دیکھا نہیں بے شک کشتی چلتی ہے سمندر میں، بنعمت اللہ، اللہ کے فضل سے، لیریکم من آیاتی، تاکہ دکھا دے تم کو اپنے افسانات، قدرتیں، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں آیتیں ہیں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے۔ فَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب ڈھانک لیتا ہے ان کو چپا مانند صاحبان کے، سمندر کے چپے ایسے ہوتے جیسے بہت بڑا صاحبان بن گیا۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے ہیں اللہ کو خالص ہو کر عقیدے میں، یعنی وہاں شرک ختم۔ یہ اس زمانے کا مشرک تھا، ہمارے زمانے کا مشرک بدعتی کسی وقت بھی شرک ختم نہیں کرتا، مرتا ہے تو بھی شرک کرتا ہے۔ فلما نجاهم الى البر، جب نجات دے ان کو خشکی کی طرف، فمنهم مقتصد، ان میں بعض میانہ روی کرتے ہیں، وما يجحد بآیاتنا، انکار کرتے ہیں ہماری آیتوں کا، الا کل ختار کفور، مگر ہر دھوکہ باز ناشکر۔ ختار دھوکہ باز، خطر یخطر دھوکہ کرنا۔ مشکات ثانی میں حدیث ہے یخطر نفسہ، یخطر نفسہ، خطر یخطر دھوکہ کرنا۔ اسی سے اس میں تفصیل کیا ہے، ہم اس کا معنی قرآن میں آئے گا۔ خطرہ یخطر، اس سے اس میں تفصیل کیا بنا ہے؟ تو دورے میں پہنچ گیا آئے ساڑھا سید ایسے سید سیر ایجاد۔ خطار تو خیر مبالغہ کا صیغہ ہے، صفت مشبہ ہے، بہت زیادہ دھوکہ باز، لیکن خطرہ یخطر سے جو صیغہ ہے وہ بھی وہی معنی ہے اس کا۔ پشت اور چیز ہے، پشت اور فارسی میں اختر خوشی کو کہتے ہیں، عربی میں اختر کا کیا معنی ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، اللہ سے ڈرو، محنت کرو، صیغے پہچانو، خطرناک لوگوں کو پہچانو۔ واخشوا یوما، ڈرو اس دن کے آنے سے، لا یجزی والد عن ولدہ، کہ کام نہیں آئے گا کوئی باپ اپنے بیٹے کو، ولا مولود، نہ بیٹا، ہوا جازن کام آئے گا، عن والدہ شیئا، اپنے باپ کو کچھ بھی۔ ان وعد اللہ حق، بے شک وعدہ اللہ کا پکا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس دھوکے میں نہ ڈالے تم کو دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دھوکے میں نہ دے تم کو اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والا۔ غرور فعول کا وزن ہے، فعول کا وزن ہے غرور، دھوکہ دینے والا، اور غرور وہ مصدر ہے دھوکہ۔ اخیر میں مغیبات خمسہ، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس ہے علم قیامت کا، وینزل الغیث، وہ برساتا ہے بارش۔ موسمیات والے غلط بتا دیتے ہیں، ان کی مشین خراب ہو سکتی ہے، میکسیمم اور منیمم ان کا برباد ہو سکتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ جانتا ہے اللہ رحم کے اندر کا، کہ لڑکا ہے یا لڑکی، زندہ ہوگا یا مردہ، رہے گا یا مرے گا۔ کہتے جی الٹرا ساؤنڈ سے پہچانتے، الٹرا ساؤنڈ تو آلہ ہے، آلہ ہٹا دو، ڈاکٹر صاحب کو اپنے پیٹ کا پتہ نہیں، ڈاکٹر صاحب کے پیٹ پہ ہاتھ رکھو کہ تیرا کھانا کتنے گھنٹے میں ہضم ہوگا، نہیں بتا سکتا۔ یاد رکھنا علم الغیب بغیر ذریعے کے علم کو کہتے ہیں، جو ذرائع سے حاصل ہوتا ہے وہ علم غیب نہیں ہے، اللہ کا علم ذرائع سے نہیں ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، نہیں جانتا ہے کوئی بھی کیا کمائے گا کل۔ ہم کو پتا ہے کہ کل ہم درس میں آئیں گے، آپ بیٹھیں گے، سبق ہوگا، لیکن ضروری ہے کہ کوئی زندہ رہے کیا؟ جو لوگ صبح سحری کر کے فجر پڑھ کے سوئے اور کام میں لگے، انہیں پتا تھا کہ آج جب ظہر کا وقت آئے گا تو ہم زمین کا حصہ بن چکے ہوں گے، انہیں یہ پتا تھا کہ چند گھنٹوں کے بعد ہمارا یہ علاقہ قیامت تک دیدہ عبرت بنے گا۔ انسانی سوچ علم نہیں ہے، آنے والے واقعات علم ہے، وہ اختیار میں نہیں ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، نہیں جانتا کوئی بھی کس سرزمین پر مرے گا۔ حضرت بنوری عمر بھر کراچی میں رہے، انتقال راولپنڈی ملٹری اسپتال میں ہوا۔ مفتی محمود پورے پاکستان کے لیڈر اور صوبہ سرحد کے باشندے، انتقال کراچی بنوری ٹاؤن میں ہوا۔ مولانا محمد یوسف صاحب امیر دوم تبلیغی جماعت، ہندوستان کے باشندے اور پوری دنیا میں تبلیغ کرنے والے، انتقال لاہور میں ہوا اجتماع تقریر کے دوران۔
حضرت شیخ الہند ساری زندگی دیوبند میں رہے، آخری 5 سال مالٹا میں گرفتار کیے گئے، انتقال دہلی میں حکیم صاحب کے گھر ہوا، ڈاکٹر انصاری کے گھر. اور مودودی صاحب نے عمر بھر امریکہ کی نمک حلالی کی، ان کے کہنے پر تفرقہ پیدا کیا، اس کا انتقال بھی امریکہ میں ہوا. احمد علی لاہوری نے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ امریکہ میں مرے گا، وہی مرا، اور 5 دن بعد جنازہ لایا گیا. اب جنازہ کتنے دن بعد ہوتا ہے یہ مسئلہ خلافیت ہے، اکثر فقہا کہتے ہیں 3 دن کے بعد جنازہ نہیں. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، جن کے گنج گرج توحید سے پاکستان بیدار ہوا تھا، انتقال دبئی میں ہوا. مولانا احتشام الحق کامیاب خطیب، انتقال مدراس میں ہوا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، نہیں جانتا کوئی انسان کس سرزمین پر مرے گا. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا خبردار.